اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں شب قدر کی 5 راتوں کی مکمل عبادت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کس رات کو کون سی عبادت کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مزید اور ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس ویڈیو میں ہم 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات کے نوافل کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیلۃ القدر اور شب قدر احادیث سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے اور اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے، پر جو اس کی نعمتوں سے محروم رہا وہ تمام نعمتوں سے محروم ہے۔ اس کی نعمتوں سے کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا مگر وہ لوگ جو بدقسمت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں جو ہر اس شخص پر درود بھیجتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر جب ان کے تہوار کا دن آتا ہے یعنی عید کا دن، تو وہ اللہ ان کے بارے میں اپنے فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو؟ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے جو میں نے ان پر فرض کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اور وہ پھر آواز بلند کرتے ہوئے نکل آئے، اپنی طاقت، جلال، عزت، اعلیٰ وقار اور بلند مقام کی قسم، میں نے ضرور جواب دوں گا۔ پھر فرماتا ہے، لوٹ آؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ معافی لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے سختی سے تیاری کرتے، رات کو جاگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اب ہم آپ کو شب قدر کی عبادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 21ویں رات پہلی شب قدر کی رات کے نوافل توجہ سے سنی گیا۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ 23ویں شب یعنی دوسری شب قدر کے نوافل 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ 8 رکعت 4 سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ تمجید 70 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ کلمہ تمجید یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ انعامات، اس شخص کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 25ویں رات یعنی تیسری شب قدر 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کرے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے انعامات یہ ہیں کہ شب قدر کی برکات کی طرف سے اللہ تعالیٰ لامحدود دعاؤں کی برکت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انعامات اس کے یہ ہیں کہ اس شخص کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 2 رکعت
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد کلمہ شہادت 70 مرتبہ پڑھیں۔ کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ انعامات: یہ نماز اسے قبر کے عذاب سے دور رکھتی ہے انشاءاللہ۔ اور 27ویں رات چوتھی شب قدر کی رات، 12 رکعت 3 سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس کے انعامات یہ ہیں: اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے زیادہ نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو معاف کر دے گا اور موت کے وقت اذیت کو کم کر دے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد درج دعا پڑھیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے انعامات یہ ہیں کہ نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لیے جہان سجائیں انشاءاللہ۔ پھر 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم نشرح 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ۔ سلام کے بعد سورہ قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ ثواب: اس نماز کو پڑھنے والے کو کثرت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پھر 4 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کے لیے وظائف یعنی قدر کی رات: جو شخص شب قدر یعنی رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فتح اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور مکمل ہونے پر یہ پڑھے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ، اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت لکھی جائے گی اور اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ 29ویں رات یعنی 5ویں شب قدر کی رات 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سورہ الم نشرح 70 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس کو یہ انعامات ملیں گی۔ اس کی آخری سانس مکمل ایمان یعنی کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ۔ فرینڈز، اگر آپ اپنے مرادوں کو پانا چاہتے ہیں، اپنی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع کو ضائع نہ کریں بلکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے پورے سال کو برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال کر دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کی طرح آپ کے پیارے بھی اس موقع کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔